السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی اگلی صبح شانزے کی ساری کزنیں اور بہنیں اس سے ملنے کے لیے سالار خان کے گھر آئی تھیں اور رسم کے مطابق ناشتہ بھی ساتھ لے کر آئی تھی۔ جیسے ہی ناشتہ مکمل ہوا، شانزے کی بہنیں اور سہیلیاں اسے کمرے میں لے کر آ گئی تھیں اور شرمائی شرمائی شانزے سے کہنے لگیں، اچھا بتاؤ نا کیا کیا ہوا پوری رات۔ اس کی کزن جس کے اگلے مہینے شادی تھی، وہ سب سے زیادہ متوجہ تھی اور بڑے اشتیاق سے اپنے کان کھڑے کیے بیٹھی تھی۔ شانزے نے اپنی سب کزنوں اور بہنوں کو دیکھ کر کچھ نروس سی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، میں ایسے کیسے بتا سکتی ہوں؟ اس کی کزن کہنے لگی، ارے بھائی شروع سے بتاؤ نا، یہ بتاؤ کہ جب سالار بھائی تمہارے کمرے میں آئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ سب کی سب سے بڑی متوجہ اور بڑی ہی انہماک سے سن رہی تھی۔ وہ ان سے کہنے لگی، میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ وہ بار بار جھجک رہی تھی۔ ایک فطری شرم تھی جو اس کے چہرے پر حیا کی لالی کی طرح بکھری ہوئی تھی، لیکن اس کی کزنیں اسے بخش دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کہنے لگیں، بتاؤ نا سالار بھائی سے پہلی ملاقات کیسی رہی؟ شانزے کی آنکھوں کے سامنے گزشتہ رات کے لمحات گزرنے لگے۔ چہرے پہ مسکراہٹ ایک دم ختم ہوئی تھی۔ دل یک بارگی سے دھڑکا تھا، کیونکہ سالار خان کا سد لہجہ سن کر پہلے تو وہ بڑی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ شادی بہت آنن فانن فائنل ہوئی تھی۔ جب اسے سالار خان کی تصویر دکھائی گئی تو اس کی سحرانگیز شخصیت شانزے کو بہت زیادہ اچھی لگی تھی۔ بڑی جلدی اس نے اپنی آنکھوں میں سالار خان کے خواب سجائے تھے، لیکن رخصتی سے پہلے جو آگاہی اس پر آشکار ہوئی تھی، وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سچ اسے شادی کے بعد، نکاح کے بعد ہی کیوں بتایا گیا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ سالار کی بڑھتی ہوئی شدتوں کو کیسے روکے گی؟ پھر کیا جواز پیش کرے گی؟ اسی لیے رخصتی کے بعد جب وہ رخصت ہو کر سالار کے ساتھ اس کے بنگلے میں آئی تو اس کا استقبال بہت ہی اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ تمام رسوموں کے بعد اسے سالار کے کشادہ اور بڑے سے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ بہت نروس تھی، ایک تو فطری شرم، اور پھر وہ بات جو اسے اپنے بارے میں رخصتی سے پہلے پتہ چلی تھی، اس لیے وہ شانزے کو خوف زدہ سا کر چکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ دل بڑے زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ کمرے میں ہر طرف گلابوں اور کلیوں کی مسحور کن خوشبو نے پورے کمرے کا ماحول خوبناک سا بنا ہوا تھا۔ اس پر کمرے کی مدھم سی لائٹ لگ رہی تھی کہ کمرے کو بڑے دل سے یا بڑے چاہ کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ شانزے کے استقبال میں کوئی کمی نہیں کی گئی تھی اور اسے انداز ہو رہا تھا کہ سالار خان آج کی رات کتنی شاندار اور یادگار بنانا چاہتا تھا، لیکن شانزے بے حد ڈری ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ پہلی ملاقات میں سالار سے بات کیسے کرے گی، وہ بھی اتنی بڑی بات۔ پتہ نہیں سالار کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ وہ بے حد گرمائی ہوئی تھی، نروس تھی، پریشان تھی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی کمرے کے دروازے کا ناب گھما کر شانزے کا دل حلق میں آیا تھا، دروازہ کھلا تو خود بخود اس کی لمبی گھنی پلکیں جھک گئی تھی۔ قدموں کی آہٹ سن کر دل بری طرح سے سینے کے اندر دھڑکنے لگا۔ اس نے اب تک سالار کو سامنے سے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ رخصتی سے پہلے اس کے عروسی لباس پر ہی بڑی سی چادر ڈال دی گئی تھی۔ گھونگھٹ نکال دیا گیا تھا کہ سب سے پہلے اسے سالار ہی دیکھے گا۔ اس کے سسرال میں یہ رواج نہیں تھا کہ دلہن کو دلہا کی دوست اور عزیز و اقارب پہلے دیکھیں اور دلہا کی باری آخر میں آئے، بلکہ پردے میں ہی رکھا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ شادی کی رات دلہا ہی سب سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھے گا اور بعد کے لوگ باقی میں۔ اب تک شانزے کو ایسا موقع نہیں ملا تھا وہ سالار کو دیکھ سکتی۔ جیسے جیسے وہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچا ہو۔ اسی دیر میں سالار اس کے سامنے آ کر بیٹھ چکا تھا۔
وہ ذرا سا پیچھے کو کھسک کر اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ سالار نے گلا کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا اور شانزے کی جان لبوں تک آئی تھی۔ سالار نے سلام سے بات کی ابتدا کی تھی، لیکن سلام کے جواب میں شانزے سے وعلیکم السلام بھی نہیں کہا جا رہا تھا۔ لگتا تھا گلے میں بہت سی گرہیں پڑ چکی ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جو بات وہ کرنا چاہتی ہے آج کی رات کے حوالے سے، وہ بات کوئی بھی شوہر سن نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں سالار کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ پھر یہ سوچنے لگی کہ وہ بات کہے گی کیسے۔ وہ تو اس کی گھمبیر آواز کے سامنے سلام کا جواب دینے سے بھی گھبرا رہی ہے، اور پھر اتنی بڑی بات۔ سالار تھوڑی دیر بعد بولا تھا، کیا میری دلہن گونگی ہے؟ سلام کا جواب تو دینا چاہیے۔ یہ سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کہنے لگا، مجھے اشاروں کناروں کی باتیں سمجھ نہیں آتی محترمہ، اپنی آواز کا استعمال کیجیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شانزے کے اوپر ڈالی گئی چادر کو پیچھے ہٹایا تھا، اور اس کا منموہنا روپ دیکھ کر کچھ پل کے لیے تو سالار کی بولتی ہی بند ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اپنی تصویر سے بھی کئی گنا زیادہ حسین تھی۔ یہ شاید اسے دلہن بن کر بہت روپ چڑھا تھا۔ سالار تو اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا، پھر اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا۔ اس کی خوبصورت نازک سے ہاتھ اس وقت ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ خوبصورت مہندی کے نقش و نگار میں سالار کے نام کا ایس لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سالار کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ہاتھوں میں پہنی کانچ کی چوڑیاں کھنکی تھیں۔ جب سالار نے شانزے کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے برف کی مانند ٹھنڈا پڑ گیا ہو۔ اس کا شرمایا شرمایا گھبرایا گھبرایا روپ دیکھ کر سالار کے دل سے سارے تار بجھ اٹھے تھے۔ حیرت سالار کو اس وقت ہوئی جب شانزے نے اس سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا تھا اور پھر اسے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ سالار نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ کہنے لگا، حسن، تو بہت لاجواب پایا ہے آپ نے، ماشاءاللہ، آپ سے بہت خوبصورت ہیں آپ، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ یہ کہتے ہوئے سالار نے اپنی ہتھیلی اس کی طرف بڑھائی تھی۔ اس بار چاہتا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ خود سے اس کے ہاتھ میں رکھے، لیکن پھر اس کا پھیلا ہوا ہاتھ کافی دیر تک یوں ہی پھیلا رہا۔ نہ تو شانزے نے اسے کوئی جواب دیا تھا اور نہ ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا، بلکہ گمسم چپ سی بیٹھی تھی۔ کہنے لگا، اسے کیسے چلے گئے یار، نہ تم جواب دے رہی ہو، نہ بات کر رہی ہو، نہ ہی اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں رکھ رہی ہو۔ جسٹ ریلیکس، میں چاہتا ہوں شانزے، اپنا ہاتھ اپنی پوری رضامندی سے میرے ہاتھ پر رکھ دو۔ دیکھو، میں تمہارا محرم ہوں، تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں۔ لیکن وہ کیا کرتی؟ جو بات سالار سے کرنے جا رہی تھی اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ اس سے کر سکے۔ پھر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو، پانی پی لو۔ یہ کہہ کر سالار نے سائیڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈالا اور شانزے کو پیش کیا۔ کانپتے ہاتھوں سے شانزے نے پانی کا گلاس پکڑا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ سالار کی بےتاب نظریں شانزے پر ہی تھی۔ پریشان سی وہ گھبرا رہی تھی۔ سالار نے کہا، کیا میں آپ کی مہندی دیکھ سکتا ہوں؟ وہ چاہتا تھا شانزے سے کچھ بے تکلف ہو سکے، لیکن شانزے نے اپنا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھایا تھا۔ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ ایسا بھی کیا نخرہ ہے اس لڑکی میں۔ ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، لیکن میری بیوی ہے۔ یہ تو ذرا بھی مفاہمت کے لیے تیار نہیں۔ اب اگر آج کی رات بھی زبردستی کروں گا تو برا امپریشن پڑے گا۔ لیکن جب دیکھا تو شانزے ذرا بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی اس کی طرف بڑھنے کو تیار ہے، تو کہنے لگا، شانزے، اپنی پرابلم، کوئی مسئلہ ہے تو پلیز آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، میں دو بار میں کر کے وہ پھر سے چپ ہو گئی۔ سوچ میں پڑ گئی کہ کیسے یہ بات کو شروع کرے اور کیا کہے۔ وہ کہنے لگی، میں سن رہا ہوں، کہیے نا، کیا مسئلہ ہے؟ شانزے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر تو سالار متفکر ہو گیا۔ کہنے لگا، کیا بات ہے؟ دیکھو،
میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، کیا گھر والے یاد آ رہے ہیں؟ سالار نے خود ہی اس کے سرد ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ شانزے کو کچھ اور نہیں سوچا تھا، اس بات میں اپنا سر ہلانے لگی، کہنے لگی، دیکھیے یہ تو شروع سے ہی روایت چلی آ رہی ہے، بادشاہ بھی اپنی بیٹی کو اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا، اسے بھی اپنی بیٹی کو رخصت کرنا پڑتا ہے۔ اب میری ماں بھی رخصت ہو کر آئی ہے، آپ کی ماں بھی آئی ہے، یہ سلسلہ تو کب سے چلا آ رہا ہے اور مزید آگے بھی چلتا رہے گا۔ وہ کہنے لگے، میں آپ کو آج کی رات آپ کا حق نہیں دے سکتی۔ اپنی دونوں آنکھیں بند کی اور بڑی مشکل سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے جسے سن کر سالار پورے کا پورا دہل کر رہ گیا تھا۔ اس لڑکی نے ایسے الفاظ میں اس کی تذلیل کر کے رکھ دی تھی، کب سے وہ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اس رشتے کی ابتدا کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اس لڑکی نے صاف انکار کر دیا۔ سالار نے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے، کافی سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا، کیوں؟ لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ سالار نے ایک گہری سانس لی اور پورے سجے ہوئے کمرے کو دیکھا جس کو اس نے اپنی مرضی سے 4 گھنٹے لگا کر سجوایا تھا تاکہ اس کی بیوی کو سالار کے استقبال کرنے کا انداز اچھا لگے اور پسند آ جائے۔ لیکن وہ لڑکی شانزے بے حد پریشان تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بات کو کیسے سنبھالے۔ کہہ تو چکی تھی لیکن اب پریشان تھی۔ سالار کہنے لگا، بتاؤ مجھے کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ مجھے میرا حق، وجہ کیا ہے؟ سالار کے سپاٹ لہجے پر شانزے کا دل اندر سے سوکھے پتے کی طرح کانپا تھا۔ وہ چپ چاپ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ بڑے سخت لہجے میں سالار نے اپنا چہرہ بالکل شانزے کے چہرے کے قریب کر کے کہا، کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، شانزے جواب دو۔ سالار کا لہجہ سن کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی، لیکن جواب نہیں دے رہی تھی۔ کہنے لگا، شانزے تمہاری چپ میرا دماغ خراب کر رہی ہے، بتاؤ مجھے کیا وجہ ہے؟ اس کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا شانزے کو کہ کون سا بہانہ لگائے، کیا کہے۔ اگر اسے حقیقت اور سچ بتا دیتی تو آج کی رات اسے کمرے سے باہر نکال دیتا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ دوسری جانب سالار کے دماغ میں ایک سے بڑھ کر ایک وسوسے ستا رہے تھے۔ شانزے کی چپ اسے بری لگ رہی تھی۔ کہنے لگا، شانزے کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کوئی جواب دینا ہے یا نہیں، یا پھر میں اپنے طریقے سے تم سے پوچھوں؟ کہنے لگی، ڈر لگتا ہے مجھے۔ یہ سن کر سالار کا سانس بحال ہوا تھا۔ وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ سوچ چکا تھا کہ شادی شانزے کی مرضی سے نہیں ہوئی یا پھر وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتی ہے۔ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے دل میں کسی اور کو بسا کر اس کے سامنے بیٹھے، لیکن شاید اسے فطری سا خوف دوست کے ساتھ بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بات کرتے کرتے اچانک سے میری نظر ڈیش بورڈ پر پڑی، وہاں یہ لفافہ پڑا تھا۔ میں نے بات کرتے کرتے یوں ہی لفافہ اٹھا لیا اور جب اسے کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ جانتی ہوں نعمان نے یہ سب کیوں کیا، کیونکہ وہ تمہاری طرح ان لڑکیوں سے بھی کوئی محبت نہیں کرتا۔ ہاں، محبت کا دعویٰ ضرور کرتا ہوگا۔ جب وہ نعمان کے اتنا قریب آتی ہے اس کے بعد وہ اس کے ہاتھوں کٹ پتلی بن جاتی ہے۔ وہ انہیں ان تصویروں کے ذریعے بلیک میل کرتا ہے اور اپنے اشاروں پر انہیں نچاتا ہے۔ یہ ساری باتیں خود نعمان نے مجھے بتائیں۔ جو میں نے ان تصویروں کے بارے میں اس سے استفسار کیا تو اس نے یہ سب کچھ مجھے بتایا۔ تمہارے ساتھ بھی وہ محض وقت گزاری کر رہا ہے، تم سے بھی ایک ملاقات کرے گا، خفیہ تصویریں بنائے گا اور پھر کل کو بلیک میل کرے گا۔ یہ تصاویر اس نے بلیک میل کرنے کے لیے ہی رکھی ہیں کہ جب اسے ان لڑکیوں کو اپنے اشاروں پہ نچانا ہوگا وہ ان تصاویر کے ذریعے ان لڑکیوں کو بلیک میل کر کے اپنی ہر بات محسوس ہو رہا تھا، جو کہ بہت سی لڑکیوں کو شادی کی پہلی رات محسوس ہوتا ہے۔
کہنے لگی آپ مجھے تھوڑا وقت نہیں دے سکتے؟ اصل میں بہت ہی جلدی میں یہ سب کچھ ہوا، 1 مہینے میں رشتہ طے ہوا اور پھر شادی کی۔ اس کی بات سن کر سالار کہنے لگا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ایسا کرو تم چینج کرو، آرام کرو، ساری زندگی پڑی ہے ان سب کے لیے۔ سالار نے شانزے سے یہ بات کہی تھی۔ حالانکہ آج کی رات کے حوالے سے اس نے بہت سارے خواب اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے، اور شادی کی رات ایک مرد کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن پھر بھی اسے لگا تھا کہ شانزے کو تھوڑا وقت دینا چاہیے۔ یہ سن کر شانزے جلدی سے بیڈ سے اٹھتی ہے اور الماری کھول کر سادہ سا لباس نکال کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے زیور چوڑیاں اتارنے لگی، اور بڑی حسرت سے سالار خان اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ زیورات آج اتارنے کا حق اسے تھا، لیکن اس کی بیوی نے آج کی رات کی مہلت مانگ لی تھی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ سالار خان آج کی رات کے حوالے سے کتنا بے چین تھا، اور کتنا مشکل ہوتا ہے ایک مرد کے لیے اپنی ہی سجی سجائی دلہن سے یہ کہنا کہ جاؤ جا کر چینج کر لو، جسے اس نے جی بھر کر ابھی دیکھا ہی نہیں تھا، اس کی تعریف نہیں کی تھی، یہاں تک کہ رونمائی کا تحفہ تک نہیں پہنایا تھا۔ شانزے روم سے باہر آئی تو سادے لباس میں تھی، چہرے کو دھلا ہوا تھا، لیکن اس کی سادگی میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سالار نے جب اسے سادے سے حلیے میں دیکھا تو ایک ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا۔ کہنے لگا شانزے، الماری سے میرا نائٹ ڈریس نکال دو۔ جان بوجھ کر وہ اپنے کام شانزے سے کہہ رہا تھا تاکہ تکلف کی جو دیوار شانزے نے قائم کر رکھی تھی اسے گرا سکے، اس سے بے تکلف ہو سکے۔ شانزے نے جھجکتے ہوئے الماری کھولی اور اس کا نائٹ سوٹ نکال کر بیڈ پر رکھ دیا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور اپنا نائٹ سوٹ لے کر واش روم میں چلا گیا۔ اتنے ارمان تھے اس رات کو لے کر، لیکن شانزے نے ذرا اس کے احساسات کا کوئی خیال نہیں کیا تھا۔ بہرحال اس سردی کے موسم میں بھی سالار خان شاور لے رہا تھا تاکہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر سکے۔ جب وہ واپس آئے تو شانزے ابھی بھی بیڈ پر بیٹھی تھی، وہ سوئی نہیں تھی، وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اسے بیڈ پر سونا چاہیے یا پھر اٹھ کر سامنے صوفے پر جا کر لیٹ جانا چاہیے۔ سالار نے جب اسے بیڈ پر بٹھا دیکھا تو کہنے لگا کیا ہوا، ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میں بیڈ پر سو جاؤں یا صوفے پر جا کر لیٹ جاؤں۔ منمناتے ہوئے اس نے یہ بات کہی تھی۔ سالار تولیے سے اپنے بالوں کو صاف کر رہا تھا، پھر تولیے کو کرسی پر اچھال کر پھینک دیا۔ کہنے لگا اتنے بڑے بیڈ پر میں اکیلا تو نہیں سو سکتا، تم بڑے آرام سے یہاں پر سو سکتی ہو، صوفے پر سونے کی کسی کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر شانزے کا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا۔ یہ آخر سالار اسے بیڈ پر سونے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ کہیں رات کو اس کا ارادہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کا دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سالار کہنے لگا دیکھو، مجھے کام کرنے کی عادت بالکل نہیں، خاص طور پر گھر کے کام، اس لیے میرے سارے کام تمہیں ہی کرنے پڑیں گے۔ یہ تولیہ اٹھا کر اسے اس کی جگہ پر رکھ دو۔ جان بوجھ کر سالار اسے اپنے کام کہہ رہا تھا تاکہ کچھ بے تکلف ان کے بیچ میں قائم ہو سکے۔ شانزے جلدی سے کھڑی ہوئی، تولیہ کرسی سے اٹھایا اور واش روم میں جا کر رکھ دیا۔ جب واپس آئی تب تک سالار آدھے بیڈ پر لیٹ چکا تھا اور کمبل بھی لے چکا تھا، لیکن وہ بے حد پریشان تھی۔ بیڈ کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تو سالار اسے یوں ہی بیٹھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کیا بات ہے، سونے کا ارادہ نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ بیڈ کے کنارے پر ہی لیٹی تھی تاکہ بیچ میں فاصلہ قائم رکھ سکے۔ سالار کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ سارے فاصلوں کو مٹا دے، لیکن اس نے شانزے سے وعدہ کیا تھا، اسی لیے اپنی کروٹ مخالف سمت میں موڑ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں شانزے بھی سو چکی تھی اور سالار بھی۔ صبح جب سالار کی آنکھ کھلی
تو شانزے بے خبر سوئی ہوئی تھی اور اس کا حسین روپ دیکھ کر پھر سے سالار کا دل مچلنے لگا تھا۔ پھر اسے جلدی سے جگا دیا، کہنے لگا، شانزے اٹھ جاؤ، ہمارے گھر میں صبح سویرے ہی سب لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ شانزے مندی مندی آنکھیں کھول چکی تھی، لیکن جیسے ہی سالار کو اپنے بے حد قریب دیکھا تو فوراً سے اٹھ بیٹھی، کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ابھی کچھ ہی دیر میں دروازہ کھٹک جائے گا۔ شانزے اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر تیار ہونے لگی، دھیرے دھیرے بالوں پر کنگھا کر رہی تھی اور سالار کی بے تاب نظریں اس پر اٹھ رہی تھیں۔ بڑی آہستگی سے وہ صوفے سے اٹھا، شانزے کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ تم نے تو مجھے اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ میں تمہیں رونمائی کا تحفہ دے سکوں۔ وہ مزید بولا، تم باہر جاؤ گی تو سب تم سے سوال پوچھیں گے۔ کہنے لگی، پہنا دیں۔ بڑی آہستگی سے اس نے کہا تھا۔ سالار نے سائیڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور خوبصورت سی سونے کی چین نکال کر اس کے قریب آ گیا، پھر اس کے گیلے بالوں کو آگے کی طرف کیا اور اسے سونے کی چین اپنے ہاتھوں سے پہنا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ شانزے سے کوئی اور بات کرتا، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں تیار ہو چکے تھے۔ دروازہ شانزے نے کھولا تھا۔ سامنے اپنی بہنوں اور کزنوں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ حیران تو سالار بھی ہوا تھا کہ صبح سویرے اس کے سسرال والوں کی اس کے گھر آمد ہو گئی تھی۔ اس کی بہنیں کہنے لگیں، ہم تمہارے لیے ناشتہ لے کر آئے ہیں، چلو ناشتہ کرتے ہیں۔ شانزے کا ہاتھ پکڑ کر وہ سب اسے باہر لے گئیں۔ جیسے ہی شانزے باہر آئی تو فریدہ بیگم نے بہت سے ہزاروں کے نوٹ اس کے سر کر وار کر ملازمین کو دیے تھے، پھر اس کا ماتھا چوما اور اسے بہت سی دعائیں دی۔ ناشتہ کافی خوشگوار موڈ میں کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی ساری بہنیں اور کزنیں شانزے کے اس کو کمرے میں لے گئیں اور کہنے لگیں، اب بتاؤ کہ کیسی گزری رات، سالار بھائی سے کیا کیا باتیں ہوئیں۔ یہ سن کر شانزے شش و پنج کا شکار ہو رہی تھی، کہنے لگی، کیا مطلب؟ ویسے ہی گزری جیسے سب کی گزرتی ہے۔ اس کی کزن کہنے لگی، نہیں ایسے نہیں، ہمیں بتاؤ نا، جب سالار بھائی کمرے میں آئے تب کیا ہوا تھا؟ اور دیکھو، ہم سے کچھ بھی چھپانے کی تمہیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر شانزے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے ان لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے اور کیا نہیں۔ سب کے اصرار کرنے پر اس نے کچھ باتیں اپنی کزنوں کو اور بہنوں کو بتا دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس نے اپنے شوہر کو شادی کی رات قریب ہی نہیں آنے دیا تھا۔ اتفاق تھا کہ اس وقت سالار اپنی گھڑی کمرے میں بھول گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے کے پاس آیا تو شانزے کی باتیں سن کر اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ اس کے اور اس کی بیوی کے مابین ہونے والی باتیں اس کے میکے والوں کو پتہ چلے، کیونکہ یہ میاں بیوی کی امانت ہوتی ہے۔ آخر دوسرے لوگ ان باتوں کو کیوں سنیں اور اس پر کیوں ہنسی مذاق کریں؟ اس معاملے میں سالار شروع سے ہی سخت تھا۔ اس وقت تو چپ رہا، لیکن سوچ چکا تھا کہ شانزے سے اس متعلق سختی سے بات کرے گا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی بہنیں اور کزنیں واپس جا چکی تھیں، لیکن اس کے بعد سالار کو شانزے سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں مل سکا، کیونکہ فریدہ بیگم شانزے کو ولیمے کے لیے پارلر لے کر جا چکی تھی۔ رات کو ولیمے میں شانزے بہت ہی خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی، لیکن سالار خان نے ایک نظر بھر کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اسے اس پر بے حد غصہ تھا۔ جب وہ کمرے میں آئی تو آتے ہی اس نے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے۔ بار بار اسے یہی ڈر تھا کہ کہیں آج پھر سالار اس سے اس کا حق نہ مانگے۔ وہ جانتی تھی کہ جس دن وہ اس کے قریب آیا، شانزے کا سچ اس پر فاش ہو جائے گا اور پھر وہ اسے چھوڑ دے گا، ہمیشہ کے لیے اسے دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دے گا، اس کا گھر برباد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ کب تک ممکن ہے کہ وہ اپنے شوہر کو
اس کے حق سے دستبردار کرے، وہ کب تک بہانے اور دلیلیں سنے گا؟ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا اچانک سے دروازہ کھلا۔ سالار بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ جب اس نے سامنے بیٹھی شانزے کو دیکھا اور سادہ لباس میں دیکھا تھا، اور بھی زیادہ تپ کر رہ گیا۔ ایک تو سالار کا اس کی وجہ سے موڈ خراب تھا کہ اس نے شادی کی رات کی باتیں اپنی بہن اور کزنوں کو کیوں بتائیں، اور دوسرا شانزے کو سادگی بھی دیکھ کر اسے آگ سی لگ گئی تھی۔ اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ سالار اس سے کیا چاہتا ہے۔ اسے سالار کے جذبات کا کوئی بھی احساس تک نہیں تھا۔ اس بات نے سالار کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھا دیا تھا۔ بڑی زور سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ شانزے ہر بات سے انجان اسے غصے میں دیکھ کر پریشان سی ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم نے لباس کیوں تبدیل کیا؟ کافی سرد لہجہ تھا۔ شانزے کہنے لگی، وہ میں اتنے بھاری بھرکم کپڑے پہننے کی عادی نہیں۔ وہ کہنے لگا، کس سے پوچھ کر تم نے یہ سب چینج کیا ہے اور کس کی اجازت سے؟ تمہارے لیے کیا میری اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ تم مجھ سے پوچھنے کی زحمت کر لو؟ تمہارا جو چیز چاہتا ہے تم منہ اٹھا کر کرو گی، مجھ سے نہیں پوچھو گی۔ شانزے سالار کا لہجہ اور انداز دیکھ کر ہی پریشان ہوئی تھی، کیونکہ پچھلی رات اس نے بڑی نرمی کا معاملہ کیا تھا، اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن آج وہ بے حد غصے میں تھا۔ شانزے بری طرح گھبرا گئی، کہنے لگی، میں سمجھی نہیں۔ وہ کہنے لگا، ننھی منی بچی تو ہو نہیں جو تمہیں سمجھانا پڑے گا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، کیا سمجھ کر تم نے ہماری گزری ہوئی رات کا ذکر اپنی کزن اور بہنوں سے کیا؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور تم نے اپنی بہنوں کے سامنے مجھے بے حجاب کر دیا۔ نہ جانے ان سے کیا جھوٹی سچی باتیں کی ہیں تم نے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ سن کر شانزے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ سالار خان کافی غصے میں تھا، اور اسے یوں دیکھ کر شانزے کی جان نکل گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی بات سن چکا ہے۔ اس وقت اس کی کزنیں اور بہنیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں، بار بار اصرار کر رہی تھیں۔ سالار کہنے لگا، بتاؤ مجھے، تم نے کیوں ہمارے بیچ کی باتیں بتائیں؟ یہ تو امانت کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ کہنے لگی، وہ لوگ بار بار پوچھ رہی تھی۔ بڑے غصے سے سالار نے کہا، وہ بار بار پوچھیں گی تو کیا تم بتا دو گی؟ تم میں شرم نہیں ہے کیا؟ تمہارا احساس کیا اپنے جذبات کی بھی پرواہ نہیں؟ لیکن تم سب کے سامنے ہمارے مابین ہونے والی گفتگو بتا رہی تھی، وہ بھی مزے لے کر۔ تمہارے نزدیک میری باتیں تمسخر تھیں، مذاق تھا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ سہاگ رات کیا ہوتی ہے، شادی اصل میں کہتے کسے ہیں۔ چلو آ جاؤ اور جا کر اپنے ولیمے کا جوڑا پہن کر آؤ، اور میک اپ بھی کراؤ، اور میرے سامنے دلہن بن کر بیٹھو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر جو کچھ ہمارے بیچ ہوگا بے شک بڑی خوشی سے تم سب کو بتانا۔ وہ کافی غصے میں تھا۔ اس کی باتیں سن کر شانزے کی جان نکلی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح سے سالار کی اپنی جانب بڑھتے ہوئے قدموں کو روکے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے سچائی پتہ چل گئی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے نکال دے گا، اسے طلاق دے دے گا۔ ذرا سی بات پر وہ شانزے پر یوں بھڑک رہا تھا، اس کے آنسو بہنے لگے۔ سالار کی بات سن کر شانزے اٹھی اور اپنا ولیمے کا جوڑا پہن لیا۔ سالار صوفے پر غصے سے بیٹھا اسی کو گھور رہا تھا۔ کہنے لگا، چلو اب میک اپ کرو۔ شانزے نے خاموشی سے اپنا میک اپ بھی کر لیا، کیونکہ سالار کے غصے کو وہ مزید نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ میک اپ کر کے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سالار اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، لیکن شانزے کو لگ رہا تھا کہ خوف کے مارے اسے یقیناً کچھ ہو جائے گا، کیونکہ جو حقیقت وہ جان گئی تھی، وہ سالار اگر جان جاتا تو یقیناً اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ لیکن آخر یہ راز کب تک چھپا رہ سکتا تھا؟ وہ جانتی تھی کہ اگر سالار کو علم ہو گیا تو یقیناً وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔
اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ ابھی بھی سالار غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، آج رات جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا تم کسی کو بھی بتانے کے قابل نہیں رہو گی۔ شانزے کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے سالار اس کے قریب آ رہا تھا اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی سالار بے خودی میں آگے بڑھتا۔ خوف کے مارے شانزے بے ہوش ہو کر تکیے پر جا گری تھی۔ یہ دیکھ کر تو سالار کی جان نکلی تھی۔ وہ بری طرح سے گھبرا کر رہ گیا۔ فوراً سے شانزے کے قریب آیا، اس کے رخسار تھپ تھپانے لگا۔ کہنے لگا، شانزے تمہیں کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ لیکن شانزے سچ میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ بار بار اسے ہلانے جلانے لگا، اس کا سر سہلانے لگا۔ کہنے لگا، خدا کے لیے اٹھ جاؤ، تمہیں ہوا کیا ہے؟ سالار کا سارا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ اب تو اسے شانزے کی بے ہوش ہونے کی فکر ستا رہی تھی۔ بار بار اسے اٹھانے کی وہ کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سفید اور پھیکی پڑتی رنگت کو دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ کہنے لگا، مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنی خوف زدہ ہو جاؤ گی۔ شادی کی دوسری رات تھی اور وہ باہر کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر باہر بتاتا کہ شانزے بے ہوش ہو چکی ہے تو یقیناً سب اسی کو اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ فریدہ بیگم بھی اپنی دوائیاں کھا کر سو جاتی تھی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس بات کا انتظار ہوتا تھا کہ سالار سو جائے تبھی وہ کمرے میں جائے، اور دن میں بھی سالار کے اٹھنے سے پہلے پہلے اس کے آفس کی مکمل تیاری کر کے وہ کمرے سے باہر نکل جاتی تھی۔ سالار روز تو اس کی یہی روٹین دیکھ کر چپ رہا کہ شاید آہستہ آہستہ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ اس کی خوش فہمی ثابت ہوئی۔ شادی کو 20 دن گزر گئے تھے، لیکن شانزے کی روٹین میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، نیند اسے بھی آ رہی تھی، لیکن سالار جاگ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح چھٹی تھی اور اسی لیے سالار بھی جاگ رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کمرے میں آتی کب ہے۔ اب تو اسے کافی وقت دے چکا تھا، سب کے ساتھ ہنستی تھی، باتیں کرتی تھی۔ فریدہ بیگم کے ساتھ اس کی کافی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، لیکن ایک سالار تھا جسے وہ بیگانہ رہتی تھی۔ وہ چاہتا تھا 2 گھڑی شانزے اس سے بھی بات کر لے، اس کے پاس بھی بیٹھ جائے، اس لیے اب تک وہ جاگ رہا تھا۔ 1:30 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور بڑے دھیرے سے وہ اندر داخل ہوئی۔ بڑی احتیاط سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا کہ شور سے سالار کی آنکھ کھل نہ جائے۔ اندھیرے سے آ کر دھیرے سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر لیٹی، سالار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شانزے کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ کہنے لگا، اتنی دیر سے آئی ہو، کیا کرتی رہتی ہو باہر؟ وہ کہنے لگی، نیند نہیں آ رہی تھی، میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ گھبراتے ہوئے اس نے یہ بات کہی تھی اور اپنا ہاتھ سالار کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش بھی کی تھی۔ کہنے لگا، مجھ پر ترس نہیں آتا تمہیں؟ اب تو ہماری شادی کو 20 دن گزر گئے، میرے خیال سے یہ وقت بہت ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ شانزے کو اپنے قریب کرنے لگا، لیکن وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ کہنے لگی، پلیز سالار۔ وہ کہنے لگا، وجہ کیا ہے؟ کیوں ہر بار انکار کرتی ہو؟ دیکھو نا، ابھی بہانہ مت بنانا کہ تم ذہنی طور پر تیار نہیں ہو۔ میں نے بہت رعایت بخشی ہے تمہیں، لیکن تمہیں میرے جذبات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تم میرے بارے میں سوچتی ہی نہیں ہو۔ کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ کوئی اور اچھا لگتا ہے؟ اپنے دل میں آنے والے سوالات آج سالار کی زبان پر آ گئے تھے۔ شانزے کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کہنے لگا، پھر کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ سارے فاصلے ختم کرتا، شانزے پھر سے رونے لگی۔ اب تو سالار کو شک ہونے لگا کہ یقیناً بات کچھ اور ہے۔ یہ فطری شرم نہیں اور نہ ہی کوئی فطری خوف ہے، یہ کچھ اور ہے۔ کہنے لگا، شانزے، میں تم سے سچ جاننا چاہتا ہوں، چلو اٹھ کر بیٹھو۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شانزے کو لگا
کہ آج تو اس کی شامت پکی ہے۔ وہ کہنے لگے اگر میں آپ کو سچ بتا دوں گی تو آپ کیا کریں گے؟ یہ سن کر سالار کا دل ایک دم دھڑکا تھا کہ ایسا بھی کیا سچ ہے؟ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ سالار کو لگا کہ کسی نے بم اس کے سر پر پھینکا ہے، مطلب کہ سالار اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہیں تھا، شاید وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ کہنے لگا کیا ہے سچ؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ شانزے کہنے لگی میں آپ کو بھی سچ نہیں بتا سکتی، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر میں نے سچ بتا دیا تو میری زندگی داؤ پر لگ جائے گی۔ وہ کہنے لگا مجھے مزید مت الجھاؤ، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی بس مجھ سے دور رہا کریں، میں آپ کے قابل نہیں۔ یہ سننا تھا کہ سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، اس کا مطلب اس کے ساتھ پہلے بھی کوئی رات۔ اس سوچ نے سالار کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ اس نے فوراً سے شانزے کو کہا میں تمہیں اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا، تم نے اتنی بڑی بات چھپائی۔ یہ سن کر شانزے کی جان نکلی۔ کہنے لگا میں ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو پہلے ہی اپنی عزت و آبرو خراب کر چکی ہو۔ یہ سن کر وہ فوراً بولی آپ غلط سوچ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں۔ کہنے لگا میں کیسے مان لوں؟ ابھی تو تم کہہ رہی ہو کہ تم میرے قابل نہیں ہو۔ بتاؤ شانزے کیا ہوا ہے؟ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تھا یا پھر تم نے اپنی مرضی سے؟ یہ کہہ کر وہ چپ سا ہو گیا۔ اپنے منہ سے کیسے پوچھتا؟ وہ بہت اذیت سے گزر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں کہہ تو رہی ہوں آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا بالکل خاموش، اب بالکل صحیح سوچ رہا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کہنے لگی کہ میں سچ بتا دوں تو آپ مجھے طلاق تو نہیں دیں گے۔ یہ سن کر سالار کو یقین ہو چکا تھا کہ یقیناً اس کے ساتھ کسی لڑکے نے کچھ نہ کچھ کیا ہے اور اب یہ پچھتا رہی ہے۔ وہ کہنے لگا دے بھی سکتا ہوں، میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ پوری طرح سے سالار کا سانس پھولنے لگا تھا، وہ رو بھی نہیں سکتا تھا، اور جس لڑکی کے خواب پچھلے مہینے سے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے وہ اسے اس طرح کی بھی بات کر سکتی ہے۔ شانزے کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اس نے تو آج تک کسی کے جھوٹے گلاس میں پانی تک نہیں پیا تھا، کسی کا استعمال شدہ تولیے کا کبھی استعمال نہیں کیا تھا، پھر بیوی کیسے استعمال کر لیتا؟ جو سالار کے دماغ پر چل رہا تھا وہ دماغ خراب کر دینے والا تھا۔ وہ کہنے لگا اٹھو یہاں سے، تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے بیڈ پر لٹاؤں۔ میں نے آج تک اپنا ہر جذبہ اپنی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھا تھا، کسی لڑکی سے کوئی افیئر نہیں چلایا، ایک مرد ہوتے ہوئے میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، کسی کو نظر بھر کر نہیں دیکھا، حالانکہ مجھے کسی کی روک ٹوک نہیں رہی۔ میرے آگے پیچھے لڑکیاں گھومتی تھیں، لیکن مجھے لگا نہیں، میں کیوں اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کروں، کسی اور کے ساتھ نظر نہیں ملاؤں، کسی اور کو بری نظروں سے دیکھوں جس پر میری بیوی کا حق ہے۔ شانزے مرد ہوتے ہوئے میں نے اپنی نظروں کی، اپنے نفس کی حفاظت کی تاکہ اپنی ہر خواہش اپنی بیوی سے پوری کروں اور اس کا حق پوری ایمانداری سے دوں، اور ایک عورت ہوتے ہوئے تم نے کیسے میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کر دی؟ میں پچھلے 20 دنوں سے تم سے یہی پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور پچھلے 20 دن سے تم مجھے ایسے ہی ٹال مٹول رہی ہو۔ مجھے لگا کہ فطری شرم ہے، مجھے لگا کہ فطری خوف ہے، آہستہ آہستہ یہ فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے تمہارا لحاظ کیا، احساس کیا، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا بات ہوگی۔ وہ کہنے لگی آپ غلط سمجھ رہے ہیں سالار، میری بات تو سنیے۔ لیکن سالار کا دماغ اس سے زیادہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کچھ بھی نہیں، مجھ سے اب دور رہو اور اب یہاں سے جاؤ۔ شانزے کہنے لگی خدا کے لیے سالار، ایک بار میری بات تو سن لو۔ کہنے لگا میں نے تم سے کہہ دیا نا جا کر صوفے پر سو جاؤ، شکر کرو کہ تمہیں اپنے کمرے میں رات ٹھہرنے کی اجازت دے رہا ہوں، لیکن صبح ہوتے ہی تمہیں تمہارے میکے چھوڑاؤں گا۔
میں کسی کی استعمال شدہ چیز نہیں لیتا، تو پھر بیوی کیسے رکھ سکتا ہوں؟ جبکہ وہ یہ سن کر روتے ہوئے بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں خدا کی قسم کھانے کو تیار ہوں، لیکن وہ کہنے کا مجھے اعتبار نہیں، مجھے یقین دلاؤ، مجھے یقین دلاؤ کہ میں پہلا مرد ہوں۔ کہنے لگی، کیسے یقین دلاؤں سالار؟ آپ مجھے بتائیں میں کیسے یقین دلاؤں؟ سالار کہنے لگا، ایسا کرو، وضو کر کے اور کلام پاک پر ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ اس سے پہلے تمہیں کسی نے نہیں چھوا اور تم نے میری امانت میں کبھی خیانت نہیں کی۔ شانزے روتے ہوئے بیڈ سے اٹھی، وضو کیا اور کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ سالار اس کی زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد ہے، اس نے کوئی خیانت نہیں کی۔ یہ سن کر بھی سالار کے دماغی الجھن ختم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اگر یہ سچ تھا تو اسے قریب آنے سے کیوں روک رہی تھی؟ دوسری کیا وجہ تھی؟ اس رات سالار نے شانزے کے آنسو کی بھی پرواہ نہیں کی اور شانزے نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر اب بھی وہ اسے دور کرتی تو یقیناً اسے مزید شک کرتا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا انجام پھر بھی وہی طلاق ہے، سو وہ سوتے ہوئے بھی نیند میں گھبرا رہی تھی۔ جب سالار کی آنکھ کھلی وہ جان چکا تھا کہ اس کی بیوی صرف اسی کی ہے، اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی گئی، لیکن ابھی بھی وہی سوال تھا، پھر روک کر کیوں کر رہی تھی؟ منع کیوں کرتی تھی؟ پھر اپنے دماغ کو جھٹکنے لگا کہ شاید واقعی فطری گھبراہٹ ہو کہ جو آج رات کے بعد دور ہو چکی ہے، لیکن سالار نے محسوس کیا کہ شانزے بہت چپ چپ سی رہنے لگی تھی، حالانکہ اسے منع نہیں کرتی تھی، کسی چیز سے روکتی نہیں تھی، لیکن خاموش خاموش سی رہتی تھی۔ جس انسان کو سچ پتا چلا وہ اسے چھوڑ دے گا۔ شادی کو 3 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا۔ فریدہ بیگم کو اپنے وارث کی جلدی تھی، بار بار یہی کہتی تھی کہ تم لوگ کب مجھے خوشخبری سناؤ گے؟ شادی کو 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر شانزے کی جان پر بن جاتی تھی۔ اکثر سالار اس سے اب بچوں کی باتیں کرنے لگا تھا، کہتا تھا، مجھے چھوٹے بچے بہت پسند ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بہت سے بچے ہوں، میں بالکل اس بات کا قائل نہیں کہ 2 یا 3 بچوں پر ہی بس کر لوں، مجھے 2 4 5 بچے چاہیے تاکہ میرے گھر میں رونق لگی رہے۔ شانزے کا سر اپنے کاندھے پر رکھ کر اپنا ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے پہلو سے لگائے وہ بچوں کی باتیں کرتا تھا اور شانزے خوف سے کپ کپا رہی ہوتی تھی۔ سالار کہنے لگا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، سردی لگ رہی ہے، اور وہ اسے مزید اپنے اندر سمیٹ لیتا تھا، لیکن سچ کو جانتا نہیں تھا۔ شادی کو 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا تو فریدہ بیگم نے سالار سے کہا کہ بہو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ اب تو شانزے کو لگا کہ بس اس کا راز فاش ہو جائے گا اور سالار اسے چھوڑ دے گا۔ وہ روئے جا رہی تھی، بلک رہی تھی، چیخ چلا رہی تھی، اور سالار اسے رونے کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس، ابھی کون سی ہماری شادی کو سالوں گزر گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا، روٹین چیک اپ ہے یار، اب میری ماں کو کون سمجھائے، چلو نا، کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر سچ پوچھو تو مجھے بھی جلدی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ شوق نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شانزے ڈرتے ڈرتے ہاسپٹل پہنچی تھی۔ ڈاکٹر نے چند ٹیسٹ کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ کا بھی مشورہ دیا۔ یہ سن کر شانزے کی جان نکلی تھی۔ جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ روم میں گئی اور وہاں کے ڈاکٹر نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا تھا، بڑی حیرت سے شانزے کو دیکھنے لگی، اور شانزے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ اس کے شوہر کو کچھ بتانا مت۔ وہ بولی تھی، اگر میں یہ بات نہیں بتاؤں گی تو کوئی اور بتا دے گا، یہ بات چھپ نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگی، میرا گھر برباد ہو جائے گا، مجھے طلاق ہو جائے گی۔ لیکن ڈاکٹر کہنے لگی، میں آپ کے شوہر کو مزید دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ بہرحال شانزے کی منت سماجت بھی کسی کے کوئی کام نہیں آئی۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے رپورٹیں دیکھیں، جو کچھ سالار کو بتایا، سالار تو سانس لینا ہی بھول گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ پلیز ٹھیک سے رپورٹ دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
سانزے پتھر کا مجسمہ بنی بیٹھی رہی، جانتی تھی کہ اب کیا انجام ہونے والا ہے۔ اسی بات کا تو اسے ڈر تھا۔ اسی وقت سے ڈرتے ہوئے اس نے سالار کو اپنے قریب آنے سے منع کیا تھا، لیکن ڈاکٹر کہنے لگے یہ بالکل ٹھیک رپورٹس ہیں۔ جیسے ہی وہ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آئے، پورے راستے سالار نے شانزے سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ روئے جا رہی تھی کہ یہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ سالار کہنے لگا شٹ اپ، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی، کیا سمجھ رکھا تھا تم نے مجھے شانزے؟ ذہنی طور پر تو سالار بھی بڑا پریشان تھا۔ گھر آتے ساتھ سیدھا کمرے میں چلا گیا اور فریدہ بیگم شانزے سے پوچھنے لگی ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہے، کیا کہا ہے؟ سب کچھ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی سر میں بہت شدید درد ہے، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ فریدہ بیگم کہنے لگی ہاں بیٹا تم آرام کرو، میں سالار سے پوچھ لوں گی۔ اب تو شانزے کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ بہت چاہا تھا اس نے اپنا گھر بچا لے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ بچ پائے گا۔ جیسے ہی کمرے میں گئی، سالار کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی آپ جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں، شاید میرے نصیب میں یہی سب کچھ لکھا ہے۔ سالار نے بڑے غصے سے اسے دیکھا اور کہنے لگا اچھا نہیں کیا تم نے اور تمہارے گھر والوں نے اتنی بڑی بات چھپا کر، اور اب تم مجھے بتا رہی ہو۔ کہنے لگی میرا اس پر اختیار نہیں تھا، مجھے خود میری والدہ نے یہ بات رخصتی سے پہلے بتائی، اور یہی وجہ تھی کہ میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، کیونکہ میں اپنا گھر توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جب یہ وقت آئے گا آپ سچ جان جائیں گے تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میری قسمت کا فیصلہ اب آپ پر ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی گئی۔ سالار بھی باہر آ گیا۔ فریدہ بیگم دونوں ہی کو روئی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پریشان تھی۔ سالار اپنی والدہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ شانزے جانتی تھی کہ اب وہ سچ بتائے گا اور پھر طوفان سا کھڑا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے ابھی کے ابھی اور اسی کے اسی وقت طلاق ہو جائے۔ فریدہ بیگم نے کہا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کہنے لگا امی شانزے کی ساری رپورٹ ٹھیک ہے، وہ بالکل نارمل ہے۔ لیکن یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ فریدہ بیگم کہنے لگی لیکن کیا؟ وہ کہنے لگا میں ٹھیک نہیں ہوں، میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ کر وہ رونے لگا۔ شانزے جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ شانزے کی خاطر سالار نے ہر الزام خود پہ لے لیا تھا، حالانکہ پیدائشی طور پر شانزے میں ایک ایسی کمی تھی کہ وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی، جو کہ الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہی سالار کو بھی پتہ چل چکی تھی۔ لیکن اس نے طلاق دینے کی بجائے اس کا عیب خود پر لے لیا تھا، اور فریدہ بیگم بھی رونے لگی، سالار کو چپ کروانے لگی۔ کہنے لگی اچھا چپ کر جاؤ، اللہ کی مرضی کے آگے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو کبھی بھی اولاد کی خوشخبری ہرگز نہیں دے سکتا۔ امی خدا کے لیے مجھ سے دوبارہ ایسی فرمائش مت کیجیے گا۔ وہ بولی اچھا ٹھیک ہے، نہیں کرتی، لیکن خود بھی رو رہی تھی۔ شانزے سے حیرت سے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ اپنا یہ عیب وہ جب بھی سالار کو بتائے گی وہ اسے طلاق دے دے گا، کیونکہ وہ اکلوتا تھا۔ اسے بھی اپنے لیے ایک وارث چاہیے تھا۔ جب رات کو وہ کمرے میں آئی تو سالار کافی چپ سا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ کہنے لگا اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس انسان کے عیب کو چھپاتا ہے۔ تمہارے اور میرے عیب میں کوئی فرق نہیں ہے، تمہارا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچا، اس لیے اسی فیصلے پر پہنچا کہ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا شانزے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہم لوگ کسی یتیم کو پال لیتے ہیں۔ پھر شانزے کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگا اگر میں امی سے یہ کہتا کہ مسئلہ تمہارے اندر ہے تو وہ کبھی بھی اس چیز پر صبر نہ کرتی، مجھے دوسری شادی کے لیے اکساتی رہتی، لیکن میں تمہیں یہ دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔
شانزے کہنے لگی کاش کہ ہر مرد آپ جیسا ہو جائے۔ سالار میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا۔ دونوں ہی آنسو بہا رہے تھے، لیکن شانزے تو مطمئن سی ہو گئی تھی۔ سالار کے سینے پر اپنا سر رکھ کر دنیا کی ہر فکر کو وہ تو بھول چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ہمسفر اس کے ساتھ مخلص ہے۔